حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ بال کاٹے جاتے، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس طرح تذکرہ کیا ہے، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت 18 میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے، کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے، وغیرہ۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف یہ شعر پڑھتیں، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله۔ آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے
سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرت العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔